والصلاة والسلام على خير خلق الله وبعد. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 نمبر آیات سورہ مائدہ. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید. صدقت یا رب العالمین. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اوفو وفا کرو، پورے کرو، بالعقود اپنے عہد و پیمان کو. احلت حلال کر دی گئی، لکم تمہارے لیے، بہیمۃ الانعام جانوروں میں سے چوپائے، الا مگر ما یتلی علیکم جو پڑھے جائیں گے تم پر، غیر علاوہ محل الصید جاننے والے حلال شکار کو، وانتم حرم اور تم حالت احرام میں ہو. ان اللہ یقیناً اللہ یحکم حکم دیتا ہے، ما یرید جو وہ چاہتا ہے. کل ہم نے پڑھا تھا اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، اللہ ان کو فتویٰ دیتا ہے، مسئلہ بیان کرتا ہے اللہ ان کے لیے کلالہ کے بارے میں. اگر کوئی شخص فوت ہو جائے، اس کی اولاد نہ ہو، صرف ایک بہن ہو، تو اس کو آدھا حصہ اس کے ترکے میں سے دیا جائے گا. اور اگر بہن فوت ہوتی ہے اور اس کا بھائی کے سوا کوئی نہیں ہے تو بھائی پورے ترکے کا وارث بن جائے گا. اگر بہنیں 2 یا زیادہ ہیں تو وہ 2/3 کی حصے دار ہوں گی جو وہ چھوڑ جائیں. اگر بھائی بہن زیادہ ہیں تو ان کی تقسیم اسی طرح ہوگی جس طرح ایک باپ کی جائیداد کی ترکے کی تقسیم ہوتی ہے. بھائی کے لیے 2 بہنوں کی مانند حصہ ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے احکامات واضح کرتے ہیں اور تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں. یہ سورہ مائدہ ہے. آگے جو ہم نے آج آغاز کیا، آخر پہ اس کا ایک آئے گا، مائدہ کا لفظ اس سورہ کے آخر میں آئے گا، جب عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین، ان کے شاگردوں نے ان سے کہا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان نازل کرے، اس میں سے ہم کھائیں پیئیں اور ہمارے لیے عید کا دن بنے. یہ نشانی کے طور پہ، معجزے کے طور پہ ایسا ہو کہ آسمان سے ایک خوان اترے، اس میں سے ہم کھائیں پیئیں اور وہ ہمارے لیے عید کا دن بن جائے. تو ایسی دعا کیجیے. اسی سے اس سورہ کا نام مائدہ یعنی دسترخوان کے معنی میں یہ سورہ ہے. اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بڑی جو عظیم آیہ مبارکہ ہے کہ جس میں دین کی تکمیل کا کہا گیا، وہ بھی اسی صورت میں ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ حرمت اور حلت کے معاملات جو ہیں وہ ہمارے لیے، وہ بھی سورہ مبارکہ میں، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ مدنی صورتوں میں جا کر کے آپ کو بہت سارے احکام و مسائل ملیں گے. مکی صورتوں میں زیادہ تر تذکرہ جو ہے وہ توحید کا ہے، رسالت کا ہے اور آخرت کا ہے. مدنی صورتوں میں جا کر کے مسائل بیان کیے گئے ہیں. تو یہ سورہ مبارکہ، یہ سورہ مائدہ ہم جس کا آغاز کر رہے ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت سارے احکامات بیان کیے گئے. اور خاص طور پہ جو ہم آیہ مبارکہ پرسوں پڑھیں گے انشاءاللہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کہا کہ میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا اور اس نعمت کو مکمل کر دیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ 9 ہجری میں اترنے والی آیہ مبارکہ ہے. اور اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی خاص طور پہ گفتگو ہوئی. جب وہ نجران کا وفد آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے گفتگو کی تھی، تو بہت ساری باتیں ان کے حوالے سے بھی اس سورہ مبارکہ میں ہم پڑھیں گے. تو آغاز وہی ہے جو پہلے بھی ہم پڑھائے ہیں کہ مکی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا ہمیں نہیں ملتا، مدنی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہوتا ہے. اور یہ 90 آیات ہیں قرآن کریم کی. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول بھی ہم جان چکے ہیں کہ ان آیات کو پورے غور فکر سے سنا پڑھا کرو. ان میں اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے مخاطب ہوتے ہیں، کسی بہت اچھی چیز کا حکم دیا جا رہا ہوتا ہے یا کسی بہت بری چیز سے منع کیا جا رہا ہوتا ہے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اوفوا بالعقود،
اپنے آپس میں کیے ہوئے عہد و پیمان کو، اپنے عقد کو جو کسی کے ساتھ تم کرتے ہو پورا کرو، وہ کسی بھی حیثیت میں ہے۔ سب سے پہلا عہد تو ہمارا اللہ کے ساتھ ہے کہ یا اللہ تیرے سوا، جب ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یا اللہ ہمارا یہ عہد ہے تیرے ساتھ کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ پہلا عہد ہے ہمارا، اور اس عہد کو ماننا اور اس پر عمل کرنا، ہم نے اللہ کے ساتھ ایک عہد ہے، اقرار ہے ایک چیز کا جو ہم نے پہلے ارواح میں بھی کیا تھا اور اب بعد میں بھی کیا کہ یا اللہ ہمارا عہد ہے کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، عبادت تیری ہے، تو سر جھکے گا تو تیرے سوا کسی اور کا آگے یہ سر جھکنے والا نہیں ہے۔ تو اس عہد کو پورا کرو، اے اہل ایمان اس عہد کو پورا کرو کہ تم میرے ساتھ عہد کر چکے ہو کہ میں ہی ایک اکیلا معبود ہوں، کوئی اور معبود نہیں ہے، اس عہد کو پورا کرو۔ پھر تم یہ بھی عہد کر چکے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے بھیجے گئے ہیں اور جو کچھ وہ کر کے دکھاتے ہیں وہ میرے حکم سے کر کے دکھاتے ہیں، اس عہد کو بھی پورا کرو کہ تم مانتے ہو واشہد ان محمد عبدہ ورسول، اس بات کو بھی تم مانتے ہو، اس عہد کو پورا کرو، اس عہد کو پورا کرو کہ میری طرف سے جب ندا آئے گی حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی، تم آؤ گے، پہنچو گے، یہ عہد ہے ہمارا، پورا کرو اس عہد کو بھی۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح پھر ہمارے ایک گھر کا معاملہ جو ہے یہ بھی انہی اصولوں پہ ہے، باپ ہے، میاں بیوی ہیں، یہ عہد ہے، وہ اقرار ہے، ایجاب و قبول ہے کہ میں اس کو اپنے خامد کے طور پہ قبول کرتی ہوں، وہ کہتے ہیں میں اسے اپنے بیوی کے طور پہ قبول کرتا ہوں، یہ ایجاب ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک جو ہے وہ معاہدہ ہے، ایک عہد ہے کہ میں اس کے ساتھ اپنی زندگی گزاروں گا، وہ اقرار کرتے میں اس کے ساتھ اپنی زندگی گزاروں گی۔ اسی طرح اولاد کے ساتھ آپ کا عہد ہے، ان کی تربیت آپ کی ذمہ داری ہے، یہ سارے معاملات ہیں۔ والدین کے ساتھ جو ہے بچوں کا ایک عہد ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اوفو بالعقود، پھر آپس میں ہم کاروبار کرتے ہیں، یہ آپس میں ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار ہوتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں، رشتہ داریاں ہم قائم کرتے ہیں، تو یہ بھی ہمارے عہد و پیمان ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اوفو بالعقود، اپنے ان وعدوں کو، اپنے ان جو ہے عہد و پیمان کو پورا کرو۔ وہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان العہد کان مسئولا، میں اس کے بارے میں تم سے پوچھوں گا کہ تم نے جن سے عہد کیے تھے، وعدے کیے تھے، پورے کیے کہ نہیں کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ جب وہ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اذا حدث قذب وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو توڑ دے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب جھگڑا کرے تو گالیاں بکے، یہ منافق کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو کیا کہا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اوفو وفا کرو، پورا کرو، بالعقود اپنے عہد و پیمان کو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے حلال کر دیے گئے، احلت حلال کر دیے گئے، حلال ہوتا ہے کھول دینا، واحلل عقدۃ من لسانی، یا اللہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے، اسی سے حلال کر دیے گئے تمہارے لیے بہیمۃ الانعام، جانوروں میں سے، بہیمہ چوپائے، انعام جانور مویشیوں میں سے، انعام نام سے ہے تو نام اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے، تو اللہ تعالیٰ نے جو جانور ہمارے لیے حلال کیے یہ اللہ کی نعمت میں سے ہیں۔ الا ما یتلی علیکم، ہاں مگر جو تمہیں ابھی پڑھ کے سنائے جائیں گے، کچھ اس سورہ میں اور کچھ اگلی سورہ نام میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتلائیں گے کہ یہ چیزیں تمہارے لیے، اور کچھ چیزیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی۔ غیر محل الصید وانتم حرم، تمہارے لیے شکار بھی حلال ہے، لیکن جب تم حالت احرام میں ہو اس کو اپنے لیے حلال نہ سمجھو، احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتے، اس وقت تمہارے لیے یہ ممانعت ہے، روک ہے تمہارے لیے۔ ایک تو ارض حرم میں جو ہے شکار نہیں ہو سکتا، ایک حالت احرام میں جب آپ احرام باندھ کے نکل گئے تو آپ محرم ہیں، اب آپ شکار جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے اس کا حکم دیتا ہے، یہ اللہ کے ارادے پر موقوف ہے، اللہ کا حکم جو ہے، تو اس کی حکمت ہمیں سمجھ آئے نہ آئے، سب سے پہلی بات اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے عمل کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کی حکمت سمجھا دے تو بسم اللہ،
اور اگر نہ کسی چیز کی سمجھ آئے، جب اللہ کا حکم آ جائے تو اس کو تسلیم کر لینا ایک مومن کے لیے سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ میرے رب نے کہہ دیا، اب حکمتیں اللہ سمجھا دے، بتا دے، ہماری سمجھ میں آ جائیں یا کبھی نہیں بھی آتی، کیونکہ ہمارا علم بھی محدود ہے، ہماری سوچ شعور محدود ہے، تو اللہ تعالیٰ تو علیم بذات، ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں، یحیطون بشیء من علم، ہر چیز کا اللہ کے پاس علم، تو اس لیے اللہ کے حکم کو اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، یقیناً اللہ حکم دیتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں۔ اے اہل ایمان، اپنے عہد کو پورا کرو اور تمہارے لیے حلال کیے گئے مویشیوں میں سے چھپائے مگر جو تمہیں پڑھ کے سنائے جائیں گے، اور جب تم حالت احرام میں ہو تو اپنے لیے شکار کو حلال مت سمجھو، یقیناً اللہ جس چیز کا چاہتے ہیں، جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں اسی کا حکم عطا کرتے ہیں۔ مریض کی عیادت، بیمار پرسی کرنا، کسی کے پاس جانا، میں نے پرسوں کل بھی یہ بات آئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ انسان جب اپنے گھر سے نکلتا ہے یا جس جگہ سے بھی سفر کا ارادہ کرتا ہے کہ فلاں بندے کی میں نے عیادت کرنے جانا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے کرنے جانا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں چل رہا ہوتا ہے، یعنی جدھر جدھر وہ جا رہا ہے اس کے اوپر اللہ کی رحمت ہے۔ اور جب وہ مریض کے پاس جا کے بیٹھتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اللہ کی رحمت میں ڈبکیاں لگا رہا ہوتا ہے، لیکن جائے اللہ کی رضا کے لیے، وہ یہ نہ ہو کہ وہ آیا تھا تو ہم چلے گئے، وہ عدلے کا بدلہ نہیں، جو نہ بھی آئے اس کے بھی چلے جائیں، یہ بڑی بات ہے۔ یہ اندر کا بت توڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ تو آیا نہیں، ہمارے بھی تو بیمار ہوئے تھے نا، فلانے ہمارے پتہ لینے آئے تھے، ہم کیوں جائیں، یہ بت توڑنا بڑا مشکل ہے۔ ہم دنیا کے وہ سومنات، یہ اپنے اندر جو سومنات ہے نا اس کو توڑیں، تو اسی لیے کوئی سلام کہے نہ کہے آپ کہہ دیں تو آپ نے سمجھیں بت پہ کاری ضرب لگا دی، جو اندر بیٹھا نا بت، میں کا بت، انائیت کا بت، اس پہ کاری ضرب لگا رہے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے دعا بھی دیتے، تسلی کے کلمات کہنا، امید جگانا، خوف کو دور کرنے والی باتیں کرنا مریض کے پاس، کیونکہ وہ تو اس وقت بیچارہ اس کیفیت میں ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جو اکثر ہوتا ہے نا، کوئی بندہ پتہ لینے چلے جائیں تو وہ فلاں بندے کو بھی یہی مرض، خاص طور پہ خواتین میں ہوتا ہے، تو مردوں میں بھی دیکھا دیکھی یہی چیز ہے، وہ فلاں کو ایسے ہی ہوا تھا، اس مریض کے پاس بیٹھ کے ایسی مایوسی کی باتیں کہ وہ بیچارہ ڈوب رہا ہوتا ہے اور ڈوبنے لگ جاتا ہے۔ امید دینا، تسلی دینا، مسکراہٹ کسی کے چہرے پہ دینا، خوشی سے ملنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ صدقہ ہے، کچھ نہیں دے سکتے کسی کو، اپنے چہرے پہ مسکراہٹ لا کر کے کسی کو مل لو، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اب صدقہ کرنا کتنا آسان ہے، ویسے تو کما کے لائیں، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کہتے ہیں چہرے پہ مسکراہٹ لے آؤ، ہنس کے مل لو کسی کو، یہ تمہارے لیے صدقہ ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 70,000، ہاں اب یہ بھی ایک آ رہی ہے نیچے، جب تم جاتے ہو نا کسی دن میں گئے، دن کے وقت کسی کی بیمار پرسی کرنے، شام تک 70,000 فرشتے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحمت و بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور اگر شام کو جاتے ہیں آپ تو صبح تک یہ سلسلہ رہتا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ پھر ہم بڑے حریص ہوتے تھے نا، ہم کوشش کرتے صبح کسی کے پاس جائیں بیمار پرسی کرنے، تاکہ لمبا ٹائم شام تک فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے رہیں، اور شام ڈھلتے ہی ہم کسی کی بیمار پرسی کرنے چلے جاتے تاکہ ساری رات ہی فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے رہیں۔ تو یہ صحابہ کرام کا ایک طریقہ ہوا کرتا تھا۔ تو اگر کسی بندے کو محسوس ہوتا ہے کہ میری زندگی کی اب آخری سانس ہے، دنیا سے جانے والا ہوں، تو وہ یہ دعا کرے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے بخش دے، وارحمنی میرے اوپر رحم فرما، اپنی رحمت نازل فرما، والحقنی بالرفیق الاعلی، اور مجھے اعلیٰ رفاقت نصیب فرما، اعلیٰ رفاقت نصیب فرما مجھ کو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا آخر پہ، اور اس کے ساتھ جو اگلا ہے
کہ آخری دن میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو پانی کا ایک پیالہ تھا پاس میں. آخری عمل جو کیا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا نا، مسواک کا عمل تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. دنیا سے جاتے ہوئے جو آخری عمل کیا ہے وہ مسواک کا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے ایسے ٹیک لگا کے اپنی گود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا تھا، میری گود میں ایسے بیٹھے تھے. تو میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر آئے تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھی. وہ جب آئے پتہ لینے کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں نے یوں دیکھا کہ جیسے دل کر رہا ہے مسواک کرنے کا. تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک؟ تو کہا ہاں. میں نے بھائی سے کہا بھائی مسواک دو. بھائی نے مسواک دی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چبائی نہیں گئی، کمزوری کی وجہ سے مسواک کو چبایا نہیں گیا. تو میں نے فوراً کہا کہ میں چبا دوں آپ کے لیے؟ کہاں چبا دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسواک لے کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اسے چبایا، نرم کیا، نرم کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. وہ آخری عمل تھا مسواک کرنے کا. یہ بڑا عظیم عمل ہے. اس کے بارے میں 2 احادیث ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لامرتهن بالسواک عند كل صلاۃ. مجھے اپنی امت کی مشقت کا ڈرنا نہ ہوتا، میں نے حکم دیتا جب بھی وضو کرے مسواک ضرور کرے. لیکن مجھے ہے کہ میری امت مشقت میں نہ پڑ جائے، تکلیف میں نہ پڑ جائے، تو میں اپنی امت کو حکم نہیں دیتا. لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب. یہ منہ کو تو پاک کرتی ہی کرتی ہے، رب کو بھی راضی کر دیتی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے حبیب علیہ السلام نے آخری عمل کیا اور پیالے میں پانی تھا تو اس میں ہاتھ بھگو کے یوں کہتے لا الہ الا اللہ الا ان للموت سکرات. پانی میں ایسے ہاتھ بھگوتے چہرے پہ، اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یقیناً موت کی بڑی سختیاں ہیں. اور یہ کہتے اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی. اور امت کو کیا کہتے؟ امت کے لیے، یہ تو اپنے لیے کہہ رہے ہیں، امت کے لیے بھی کچھ کہتے الصلاۃ او ما ملکت ایمانکم. نماز کی حفاظت کرنا، اور جو تمہارے زیر دست ہوں وہ جانور ہیں، وہ انسان ہیں جو آپ کی کفالت میں آپ کے ہاتھوں کے نیچے ہیں، ان کا خیال رکھنا. یہ آخری وصیت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے. اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. موت کی بے ہوشیوں میں کلمے کا ہوش ہم سب کو نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.